جب دنیا میں کشیدگی بڑھتی ہے، جب تیل، جنگ، پابندیاں اور ایٹمی پروگرام عالمی نقشے کو لرزا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات فیصلے ان شہروں میں نہیں ہوتے جو دارالحکومت ہو، بلکہ ان جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں ہوا بھی آہستہ چلتی ہے اور پہاڑ بھی بات سننے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقام ہے سوئٹزرلینڈ کا دلکش اور نیم خوابیدہ سا قصبہ برگن اسٹاک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین آسمان سے نہیں ملتی، بلکہ انسان اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پہلا تاثر اس کے بارے میں یہ جیسے دنیا کوئی نہیں، یہ خواب ہو۔ برگن اسٹاک کسی عام شہر کا نام نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ جنیوا جھیل جو ہے اس کے نیلے پانی کے اوپر بلند پہاڑی پر واقع یہ مقام ایسا لگتا ہے جیسے یورپ کے سب سے نرم خواب کو حقیقت میں بدل دیا ہو۔ بادل یہاں اتنے قریب ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہاتھ بڑھا کر چھو لیں گے۔ نیچے جھیل آئینے کی طرح پھیلی ہوتی ہے اور اوپر ایلپس کی برفانی چوٹیاں وقت کو روک دیتی ہیں۔ یہاں خاموشی محض خاموشی نہیں، یہ ایک سفارتی خاموشی ہے۔ برگن اسٹاک کیوں اہم ہے؟ یہ سوال اہم ہے کہ دنیا کے بڑے مذاکرات جیسے ایران امریکہ رابطے یا عالمی ثالثی ملاقاتیں ایسے خاموش قصبوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں میڈیا کا دباؤ کم ہوتا ہے، سیکیورٹی قدرتی ماحول میں پوشیدہ رہتی ہے، اور سب سے اہم یہاں نمائش کم اور نتیجہ زیادہ ہوتا ہے۔ برگن اسٹاک وہ جگہ ہے جہاں طاقتیں اپنی انا کو دروازے کے باہر چھوڑ آتی ہیں۔ ایک قصبہ جو بادشاہوں سے سفارتکاروں تک آیا۔ برگن اسٹاک کی تاریخ صرف جدید سفارتکاری تک محدود نہیں، یہ جگہ 19ویں صدی سے یورپی اشرافیہ کے لیے ایک لگژری ریزورٹ رہی ہے، شاہی دور کی تفریح گاہ۔ یورپی بادشاہ، صنعت کار اور اشرافیہ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے تھے۔ ہوٹل، ریزورٹس اور کیبل کاریں اسی دور سے بنی تھی۔ سرد جنگ کے بعد کا دور، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ صرف سیاحت نہیں بلکہ کانفرنس ڈپلومیسی کا مرکز بن گئی۔ یہاں عالمی فورمز، امن مذاکرات اور اقوام متحدہ سے جڑے غیر رسمی اجلاس منعقد ہونے لگے۔ جدید دور میں یہاں غیر رسمی عالمی مذاکرات ہونے لگے۔ آج یہ مقام اس لیے مشہور ہے کہ یہاں دنیا کے حساس ترین موضوعات پر غیر رسمی لیکن انتہائی اہم بات چیت ہوتی ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، ایران، امریکہ اور یورپی ثالثی کے معاملات۔ یہاں پہلے کون کون سے مذاکرات ہوئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ برگن اسٹاک نے حالیہ برسوں میں ایک خاموش مگر اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ سفارتی روابط، مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور انسانی امداد پر مشاورت، یوکرین بحران اور یورپی امن ڈھانچے پر غیر رسمی اجلاس، اقوام متحدہ کے تحت عالمی ثالثی ملاقاتیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر اعلان بعد میں ہوتا ہے مگر فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفارتی فلسفہ بھی ہے۔ برگن اسٹاک کی اصل طاقت اس کا جغرافیہ ہے۔ یہاں پہاڑ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی دیوار ہیں۔ یہ دیواریں دنیا کے شور کو باہر روک دیتی ہیں۔ یہاں آنے والا ہر وفد ایک عجیب کیفیت میں داخل ہوتا ہے۔ نہ یہاں شہر کی تیزی ہے، نہ سیاسی جلسوں کا دباؤ، صرف وقت، پہاڑ اور گفتگو۔ یہی وجہ ہے کہ سخت ترین حریف بھی یہاں آ کر نرم لہجے اختیار کر لیتے ہیں۔ جھیل، بادل اور فیصلے۔ نیچے پھیلی جھیل لوریسین اس جگہ کو ایک اور جہت دیتی ہے۔ پانی کا سکون اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ شاید عالمی سیاست بھی اسی طرح ہموار ہو سکتی ہے۔ اگر آنا کم ہو جائے یا بادل پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو لگتا ہے جیسے فضا خود مذاکرات سن رہی ہو۔ یہ ماحول سفارت کاری کو انسانی بنا دیتا ہے، محض سیاسی نہیں رہنے دیتا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں یہ ایک علامتی مقام ہے۔ جب ایران اور امریکہ جیسے دو تاریخی مخالف اس مقام پر آتے ہیں تو یہ صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں رہتی بلکہ ایک علامت بن جاتی ہے۔ یہ علامت اس بات کی کہ دشمن بھی بات کر سکتے ہیں، طاقت بھی خاموش ہو سکتی ہے اور تنازع بھی میز پر حل ہو سکتا ہے۔ برگن اسٹاک ان لمحوں میں ایک نیوٹرل سائلنس زون بن جاتا ہے جہاں لفظ ہتھیار نہیں ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جنیوا سے مختلف مگر اس سے زیادہ خاموش ہے۔ اگر جنیوا کو سفارتکاری کا دارالحکومت کہا جائے تو برگن اسٹاک اس کا خاموش پہلو ہے۔ جنیوا میں میڈیا ہے، سفارت خانے ہیں، بین الاقوامی دفاتر ہیں، مگر برگن اسٹاک میں صرف فضا ہے، پہاڑ ہیں اور محدود
مگر انتہائی حساس گفتگو۔ یہی فرق اسے منفرد بناتا ہے۔ شور سے دور، خاموشی کی طرف سفر۔ دنیا بدل رہی ہے۔ پہلے مذاکرات بڑے ہالز میں ہوتے تھے، کیمروں کے سامنے۔ اب اصل بات چیت ان جگہوں پر ہو رہی ہے جہاں کم شور ہو، کم دباؤ ہو۔ برگن اسٹاک اسی دور کی علامت ہے۔ کم میڈیا، زیادہ رازداری، زیادہ نتیجہ خیزی، ایک قصبہ جو دنیا بدل دیتا ہے۔ برگن اسٹاک شاید نقشے پر ایک چھوٹا سا نقطہ ہو، مگر عالمی سیاست میں یہ بعض اوقات پورے خطوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہاڑ خاموش گواہ بنتے ہیں، جھیلیں راز سنبھالتی ہیں، اور انسان اپنی ضد کو لمحہ بھر کے لیے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور شاید یہی اس قصبے کا سب سے بڑا کمال ہے۔ یہ دنیا کو شور سے نکال کر سوچ کو خاموشی میں لے آتا ہے، جہاں فیصلے زیادہ دیر پا اور زیادہ معنی خیز ہو جاتے ہیں۔